بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھیں۔ ان کی قضا نمازیں اللہ ادا تصور فرمائے گا اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک ایسی بابرکت تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نمازوں کی قضا کے حوالے سے اور گناہ کبیرہ کی معافی اور بخشش کے حوالے سے ہے، کیونکہ ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن کی زندگی میں مختلف مجبوریوں، غفلت، جہالت یا دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے نمازیں قضا ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان کے دل میں یہ بوجھ بیٹھ گیا کہ اب شاید ان کی بخشش ممکن ہی نہیں۔ شیطان انسان کو اسی نا امیدی میں مبتلا کر کے اسے توبہ، رجوع اور اصلاح کے دروازے سے دور کرنا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندے کے ایک سچے آنسو، ایک سچی ندامت اور ایک سچے ارادے پر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جب بندہ اخلاص کے ساتھ لوٹ آتا ہے تو رب اسے رد نہیں کرتا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی قضا ہونا یقیناً ایک بہت بڑا خسارہ ہے، مگر یہ خسارہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر بندہ دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کے سابقہ اعمال کو بعد کے نیک اعمال کے ذریعے زائل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ قبولیت توبہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اللہ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت کا بار بار ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد بندے کے اعمال نامے کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں کھوئی ہوئی سواری مل جائے۔ یہ خوشی اس بات کا اظہار ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف لوٹ آنا اس کے نزدیک کس قدر محبوب ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس آیت میں صرف معافی نہیں بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ ہے، جو اللہ کی رحمت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ صفات بندے کے دل میں امید، حوصلہ اور رجوع کی طاقت پیدا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ گناہ ہونا انسانی فطرت ہے، مگر اس پر اصرار کرنا ہلاکت ہے اور اس سے پلٹ آنا نجات ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کریں۔ یہ مسلسل دعوت رحمت اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کسی بندے کو دروازے سے لوٹاتا نہیں۔ لہٰذا وہ افراد جن کی نمازیں زیادہ قضا ہو چکی ہوں، ان کے لیے سب سے پہلا راستہ مایوسی نہیں بلکہ توبہ، ندامت، اصلاح اور اللہ کی طرف سچا رجوع ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ کے لیے درست راستہ اختیار کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے حال کو بدل دیتا ہے۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے اور یہی امید کا چراغ ہر گنہگار کے دل میں روشن رہنا چاہیے۔
تو ہمارا آج کا وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایسی تسبیح کا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتی اور اس کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے اور اس کی تمام قضا نمازیں معاف کروا دیتی ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ زندگی اگرچہ عارضی ہے لیکن اس کا ہر لمحہ ابدی انجام کی طرف لے جانے والا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر اور دیگر عبادات انسان کو صرف روحانی طہارت ہی نہیں دیتی بلکہ اسے زندگی کے مقصد سے جوڑتی ہیں، مگر افسوس کہ یہی عبادات اکثر ہماری ترجیحات میں سب سے نیچے چلی جاتی ہیں۔ انسان کبھی دنیا کے کاروبار میں، کبھی معاشرتی دباؤ میں، کبھی اپنی خواہشات کی پیروی میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرنے کو بھول جاتا ہے۔ دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے، گناہوں کی تہیں دل پر جمتی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو معمول سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اسی مقام پر رب کی رحمت ہمیں آواز دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور یعنی بہت زیادہ معاف فرمانے والا بندے کو امید دلاتی ہے۔ وہ رب جو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندے کے پلٹنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں بارہا اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کی نیت کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ بعض اوقات ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے کہ وہ بندے کی چھوٹی سی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اسے اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا خطا کار توبہ کر لے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور اس کی یہ رحمت و مغفرت اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ بندے کے اپنے مقام کے لحاظ سے یہ بات انتہائی غلط ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور اسی لیے بندے کی نافرمانی اللہ کو مبغوض اور سخت مبغوض ہے۔ اس کے باوجود نہ تو اللہ انسان پر اس کی نافرمانی کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ نافرمانیوں کے بعد اس کو اپنے در سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دے۔ وہ عزیز مقتدر ہونے کے ساتھ ساتھ رؤوف و رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت اس کی تمام صفات پر غالب ہے۔ اس لیے وہ انسان کی سرکشی کی بنا پر اس پر فوراً اپنا غضب نازل کرنے کے بجائے اسے اس بات کا زیادہ سے زیادہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے غضب کے بجائے اس کی رحمت و عنایت کا مستحق ہو سکے۔ چنانچہ بندہ جس دم بھی اپنی غلط روی پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا اور اپنی روش سے باز آ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسی دم اس کی غلطی کو معاف فرما کر اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور اپنے غضب کو دور فرما کر اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو حدیث میں ان پیارے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا خطا کار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ گویا نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ بندے سے منہ پھیر لینے کے بجائے اس سے اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے اور اس کی کھوئی ہوئی رحمت کو پھر سے حاصل کر لے۔ اللہ اکبر! انسان کی یہ سرکشی کہ وہ اپنے خالق و مالک اور منعم حقیقی کی نافرمانی کرے اور کرتا چلا جائے، اور مالک کی یہ عنایت کہ اس کی ان حرکتوں کے باوجود اس کی طرف اپنی رحمت و مغفرت کا ہاتھ بڑھائے اور اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہمہ دم تیار رہے۔ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا مطلب جہاں یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یعنی اس سے عہد زندگی کی تجدید کرتا اور اپنے آپ کو پھر اس کے سپرد کرتا ہے، وہاں اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان توبہ کر کے اللہ کی رحمت اور اس کے قرب کو بلکہ در حقیقت خود اس کو پا لیتا ہے۔ توبہ کا کتنا عظیم مقام ہے، یہ ایک حقیر و خطا کار بندے کے آخر اور کیا چاہیے، اور اس کی یہ رحمت و مغفرت اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی نوع انسانی کو اس نے یہ مہلت اس وقت تک دے رکھی ہے جب تک قیامت کے آثار کھلم کھلا ظاہر نہ ہونے لگیں۔ قیامت کے بالکل قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس وقت نوع انسانی کی مہلت امتحان ختم ہو جائے گی
اور در توبہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ نمازیں قضا ہو گئیں، نمازوں میں سستی ہو گئی، یا دنیا کی مصروفیت میں اللہ کا حکم پس پشت ڈال دیا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک زندگی دینے والا پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، اور فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرایا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی درجنوں، سینکڑوں یا بعض اوقات سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں؟ کچھ کو احساس ہوتا ہے، کچھ کو نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب قبر میں سوال ہوگا، کیا نماز پڑھی تھی؟ اگر جواب نہ میں ہوا تو فرشتے وہ بات چہرے پر لکھ دیں گے جسے دیکھ کر قبر تنگ ہو جائے گی۔ تو نماز وہ پہلا سوال ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں اور وقت بھی کم ہو یا جسمانی طاقت نہ ہو کہ ساری نمازیں قضا کی جا سکیں، تو کیا وہ بندہ معافی کا مستحق ہے؟ تو ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو ایسی دعائیں، ایسی تسبیحات عطا کی ہیں جن کے ذریعے ماضی کی کوتاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور کھوئی ہوئی عبادتوں کو بھی ثواب میں بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتی۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، یہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے، یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف، جہاد و قتال میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیروں کی بوچھاڑ ہو، بم برس رہے ہوں، ٹینک بارود برسا رہے ہوں، توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا، آپ اسے کلمہ پڑھانے اور عقائد و ایمانیات سکھانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر جماعت سے نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔
ترجمہ: تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ: نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والے پر۔ نماز کا متلقن ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ: خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ: کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِین۔ ترجمہ: اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ: کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ناظرین، غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیح کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تسبیح ایسی ہے کہ جو اگر بندہ اخلاص سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ میں بدل دیتا ہے، اس کے گناہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ سب معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ تسبیح میری امت کو ضرور بتانا تاکہ وہ نجات پا سکے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس تسبیح کے عمل کی طرف۔ آپ یہ تسبیح کسی بھی وقت خلوص دل سے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام قضا نمازیں ادا شدہ تصور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی بدولت تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان ذی النعمت والفضل، سبحان ذی القدرت والقرم، سبحان ذی الجلال والاکرام، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ کسی کو تسبیح کا حق نہیں، پاک ہے وہ جو نعمت اور فضل عطا کرنے والا ہے، پاک ہے وہ جو قدرت اور سخاوت کا مالک ہے، پاک ہے وہ جو جلال اور بزرگی والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ تسبیح آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قضا نمازیں ادا شدہ تصور فرمائے گا، آپ کے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاجات کو پورا کرے گا اور آپ کے درجات بلند کرے گا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس تسبیح کا عمل کر لیں، کیونکہ یہ لمحہ ہم سب کے لیے ایک دعوت فکر ہے، اپنے دل میں جھانکنے کا وقت ہے، اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غفلتوں پر غور کرنے کا وقت ہے، یہ جاننے کا وقت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ کیا ہم واقعی اپنی نمازوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی یاد کو اپنی زندگی میں اولین مقام دے رہے ہیں، یا ہم نے دنیا کی فانی مصروفیات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ یہ سوالات اگرچہ کٹھن ہیں، لیکن ان کے جوابات ہی ہمارے مستقبل کا رخ متعین کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو اس کی یاد میں دھڑکے، وہ آنکھیں عطا فرمائے جو اس کے خوف سے آنسو بہائیں، اور وہ ہمت عطا فرمائے جو ہمیں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کر دے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں، اس کی مغفرت پا لیں اور ایک ایسی زندگی گزاریں جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔